اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا ایک اور مشاہدہ بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوئی ہوں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی الجھنوں میں، مسائل میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ان سے اکھڑا ناراض اور دور دور رہنا پسند کرتا تھا۔ ہر کوئی کہتی ہے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور ان کے خلوص، ان کی توجہ کسی مطلب یا غرض کے ساتھ جوڑ دیتا تھا۔ ذہنی سکون بھی ان کا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، جب لوگ ہمیں برا ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارا ذہنی سکون بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں لیکن جب سے انہوں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے مسائل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگلا مشاہدہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں درود ابراہیمی کا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے پچھلے سال سے درود شریف کا آغاز کیا تھا، لائف میں بہت تبدیلی آئی، مگر سب سے بڑھ کر وہ کام جو ممکن نہیں لگتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بنا دیا، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیا۔ جیسا کہ میں درود پاک پڑھا کرتی تھی، زکام چھینکوں کی بیماری سے میں پڑھ نہیں پاتی تھی ان دنوں میں، اس بیماری کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے اسپیشل اس بیماری کے لیے صدقہ دینا شروع کیا اور اللہ سے یہ کہا کہ یہ بیماری مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی، اس کو دور کر دیجیے، کیونکہ 7 سال سے یہ بیماری جا نہیں رہی اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں نے صدقے کے علاوہ درود شریف کی بھی کثرت کی تو اللہ کا کرم ہوا، جو بیماری صرف 10% رہ گئی ہے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مزید بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے حل کے لیے مجھے وہ چیزیں بھی کھلا دی ہیں جو پچھلے سال میں نے نہیں کھائی تھی، کیونکہ میں اس کا علاج انہی چیزوں میں تھا۔ میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، ایسی بیماریاں اور جان لیوا ہیں درود شریف سے چلی جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے انسان بہت سکون میں رہتا ہے، چاہے کتنا بڑا غم مل جائے، دکھ نہیں لگتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، درود ابراہیمی پڑھنے والے کو مرض نہیں لگ سکتا، درود ابراہیمی پڑھنے والے کا دل مطمئن رہتا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، درود ابراہیمی پڑھنے والا ڈر تو اس کے پاس سے بھی نہیں بھٹکتا، درود ابراہیمی پڑھنے والا اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اس کا دل ہمیشہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی سکون ہی سکون ہے، جو 1000 بار روز اس کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو دنیا کی آگ لگ نہیں سکتی، دنیا کی دی ہوئی چوٹ بھی لگ نہیں سکتی۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی ہر مراد سنی جاتی ہے، مگر مستقل روز پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی جادو کے وار سے محفوظ رکھتا ہے، درود ابراہیم پڑھنے سے ہر طرح کی موذی بیماری میں شفا ہے، درود ابراہیم پڑھنے والا قبر میں سلامت رہے گا، کیڑے نہیں کھائیں گے۔ اچھا، یہاں پڑھنا میں اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں۔ مشاہدہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ میری ایک ایسی عزیز کا یہ واقعہ ہے جو اٹس لائک سول سسٹر، تو بالکل ویسے ہی میں ان کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ کافی ٹائم سے درود ابراہیمی کا ورد کر رہی ہیں 1000 مرتبہ روز، اور ان کا یقین ہے، یہ ماننا ہے کہ درود ابراہیمی سے برکت کی جو برکت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے ہر مسئلے دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کی جو نیچر ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے یا کسی کی بات ان کو بری لگتی ہے، خاص طور پہ ناجائز بات تو ہر کسی کو بری لگتی ہے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میرے اتنا زیادہ وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ مجھے باڈی پینز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اس پوری ایک جیسے کہتے ہیں نا انسان ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور وہ میری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز کیا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میرے دل سے وہ بات نکلتی ہی نہیں ہے اور میں دکھ کرتی رہتی ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ لیکن ہاں، کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جب سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بات جو مہینوں کہتی ہیں دل سے لگائی رکھتی تھی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے انہوں نے ہر وہ بات جو ان کو دکھ دیتی تھی اس کے اوپر، کہتی ہیں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ کسی انسان نے ان کو ٹوٹل فریم کیا۔ فریم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی غلطی نہیں تھی، لیکن اس نے بس ان کے ساتھ بغض تھا تو اپنی بھڑاس نکالی، اور وہ بغض جو ہے وہ بیچ میں لے کر آیا وہ شخص، اور کام کے ٹائم کے دوران یہ بات بتا رہی ہیں کہ کام وہ انسان جو ہے ان کے ساتھ ان کا کام تھا، یعنی کہیں جاب کرتی تھی، تو کہتی ہے اس انسان کے دل میں بغض تھا بہت زیادہ، اور وہ بغض جو ہے اس نے مجھ سے بے عزتی کر کے میری وہ بدلہ لیا اور بعد میں الزام لگا دیا کہ اسی نے میرے سے بدتمیزی کی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے کی ہی نہیں اس کا ان کے اوپر الزام لگ چکا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ کسی نے بھی اس بات کے اوپر ان کو کچھ نہیں کہا، اور سب سے بڑھ کے ان کو یہ بھی تسلی ملی کہ ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے کہ تم نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی، یعنی اس طرح ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کروایا۔ خود لوگوں نے ان کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تم پریشان نہیں ہو۔ لیکن یہ کہتی ہیں ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا کہ کیوں آخر میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو اس انسان نے کیوں میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ
مہینوں ایک ہی بات کہتی ہیں دل میں رہتی تھی، لیکن کہتی ہیں الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے اگلے ہی دن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کے دل و دماغ سے وہ چیز نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا صحیح معنوں میں. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ اس بات پر 110% یقین کرتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص، دیکھیں پرابلم ہر کسی پہ آتی ہے، لیکن وہ پرابلمز جو ہیں اس کے اندر اس کو محسوس کرنا، اس سے افیکٹ ہونا، اس کی مجھے کہتے ہیں نا کہ تپش، ایک کسی آگ کی تپش محسوس کرنا، وہ درود ابراہیم پڑھنے والوں کو کسی بھی مسائل کی تپش محسوس نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ بھی وہی حال ہوا. اب یہ کہتی ہیں مجھے اتنا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کریں گے، اور ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے جس پہ یہ صبر کر لیتی ہیں تو ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر نوازتے ہیں. تو کہتی ہیں اس بات پہ تو مجھے بہت یقین ہے. اور یہ کہتی ہیں سب سے بڑھ کے بات یہ کہ جتنا زیادہ ان کے دل میں اس ٹائم بددعا آ رہی تھی اس شخص کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، کہتی ہیں انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ اس کو چاہے جنت دے دیں، لیکن میرے لیے یہ کریں کہ مجھے ہر اس شخص سے دور کر دیں جو میری زندگی میں یہ سب نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں یا کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی استقامت ایک ہی دن کے اندر مل گئی، جبکہ یہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، اور کہتی ہیں کہ جو یہ مسئلہ آیا اس کے اندر کسی شخص نے بھی ان کے اوپر بلیم نہیں کیا کہ یہ جو ہیں یہ غلطی پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سچ بھی سامنے دکھایا کہ وہی انسان جن کو فریم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ کام تو مجھے خود بھی آتا ہے، جبکہ پہلے وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں. اور اسی وجہ سے خیر معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے، اس بات کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک انسان نے ان کو جھوٹ ان کے اوپر بہتان باندھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو بے عزت کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عزت برقرار رکھی کہ جن لوگوں کے سامنے وہ ان کو بے عزت کرنا چاہ رہا تھا اور مظلوم بن رہا تھا، ان لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اور جنہوں نے یقین بھی کیا انہوں نے بھی ان کو ہی کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اینڈ وی آر فائن ود اٹ. اب باری آتی ہے کہ عزت میں بھی کمی نہیں آئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی الحمدللہ کہ ان کی لائف بالکل جو ٹینشنز ایک دم یہ دل سے لگا لیتی تھی، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی تھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیلپ کی کہ ایک ہی دن کے اندر ان کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی. انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت ملی. درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص، ہر وہ شخص جو صبح سویرے اٹھ کر درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ختم کر لیتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے ناممکن، ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ختم کرتے ہیں، 1 گھنٹے 20 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں 1000. اس انسان کا سارا دن سکون سے گزرتا ہے. وہ انسان جو یہ سکون پانے کا اس کے مائنڈ میں ہو نا کہ یہ کیا چیز ہے جس نے وہ سکون چکھا ہو، آپ آسان لفظوں میں کہوں تو اس انسان کے لیے پھر وہ دن جس نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا ہوتا وہ بے سکون دن گزرتا ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اس سے آپ کے دماغی حالات، مینٹل ہیلتھ جس کو ہم آج کل بولتے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی صحت، نہ صرف یہ بلکہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا وقت دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو کہ کون صحیح تھا کون غلط. خاص طور پہ جو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا تو چٹکیوں میں کام ہوتا ہے کہ چٹکیوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل اٹس اے میٹر آف اسمال ٹائم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلے ہی پل دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ والا معاملہ تھا اور یہ یہاں پہ انسان انوسنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں آپ کی انوسنس کی. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا کچھ چل رہا ہے. سمپلی درود ابراہیمی پڑھنے پہ فوکس کریں. اور میں آپ سب کو یہی گزارش کروں گی کہ جتنا زیادہ آپ اس کی دعوت بھی دیں گے نا، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کی یہ بات سن لی، مان لی، ایک دفعہ بھی پڑھ لی، تو کہتے ہیں سرخ اونٹوں کا جیسے مل گیا نا انسان کو خزانہ. سرخ اونٹ ایک بہت ایکسپینسو نسل ہے. تو اگر وہ جس طرح خزانہ مل جاتا تھا عرب کے ممالک میں، بالکل ویسے ہی یہ معاملہ ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.